وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 7 سے 13۔ آج کا موضوع، کیا ہم میں اپنے رب کی ناپسندیدہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے حبیب مکرم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ پس ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ قلم آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ، ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ جانتا ہے، بمن ضل عن سبیلہ، کہ جو گمراہ ہو گئے ہیں اس کے راستے سے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس آپ جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرمی کریں۔ سامعین کرام، سورہ قلم اور انتہائی اہم مضامین ہیں، اور اس میں داعی قرآن مخاطب ہے، اور اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی ہے۔ بہرحال جو گزشتہ سبق تھا، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ کون دیوانہ ہے۔ اور اس کے بارے میں آج کا سبق جو ہے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، آپ کا رب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے گمراہ ہو گیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ فلا تطع المکذبین، تو آپ
جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا سامعین کرام، ان آیات کو کسی خاص تناظر میں آپ نہ دیکھیں، بلکہ یہ آیات جو ہیں رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت ہیں، اور داعی قرآن اصل میں اس میں مخاطب ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جو ناشکرے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کی بھی خبر لے رہے ہیں۔ اور آج کے سبق میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کہ تم جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانو، یعنی ان کے دباؤ میں نہ ہو۔ یہ مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں، حق کو روکنے کے لیے لوگ ہمیشہ حق کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور سب سے بڑی رکاوٹ حق کے راستے میں باطل ہے، لیکن حق جو ہے اگر حق ہو تو وہ باطل کو ختم کر دیتا ہے، یا باطل مغلوب ہو جاتا ہے حق کی وجہ سے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حق والوں کے ساتھ مددگار جو ہے ان کا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ میں بھی یہی مضمون ہے کہ نرمی، یعنی اہل باطل جو ہے وہ آپ سے نرمی کا تقاضا کریں گے، اور آپ کی نرمی پر وہ خوش ہو جائے کریں گے، لیکن نرمی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں نرمی کیا چیز ہے، کس چیز میں نرمی؟ دعوت اللہ میں اور استقامت میں۔ یہ یعنی دیکھیں داعی الحق جو ہوتا ہے، یا مومن، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مومن کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور لوگ اس سے توقع کرتے ہیں کہ یہ کچھ نرمی پیدا کرے اپنے اس میں۔ تو بہرحال یہ الگ الگ حالات کا پھر تقاضا ہوتا ہے سامعین کرام۔ بعض اوقات حکمت ہوتی ہے اور حکمت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کی راستے کی طرف تم حکمت اور دانائی سے لوگوں کو بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت سے۔ یعنی اس نرمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اکھڑ مزاج ہو جائیں، ترش مزاج میں ترشی آ جائے یا سختی آ جائے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے حق پر قائم رہتے ہوئے اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھیں اور مخالفین کے دباؤ میں نہ آئیں۔ یعنی دباؤ میں ایسے کہ آپ اپنا کام، یعنی داعی جو ہے اپنا کام چھوڑ دے یا مایوس ہو جائے، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ فلا تطع المکذبین، مکذبین کی ان کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، یعنی ان کی جو وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا، اس سے مراد یہ ہے۔ یہ الفاظ جو ہیں اگر آپ دیکھیں کہ آگے بھی آ رہے ہیں، چلیں اس کی ابھی بات کر لیتے ہیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم پڑ جائیں، تو یہ بھی اس کی میں نے آپ کو بتا دی۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب یہ جو تذکرہ آ رہا ہے یہ اہل باطل کا ہے سامعین کرام، یعنی اہل باطل کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ اہل باطل کی صفات کیا ہیں۔ ان صفات کے حامل لوگوں کی قطعاً نہ تو حمایت کی جائے، حمایت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ان کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ اور اعتماد رکھ کر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کام کے لیے وقف کر دینا چاہیے، اور اللہ کے دین کا کام کرنا چاہیے پوری تیزی اور تندہی سے۔ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو آج کا اب یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ، اب یہاں مطلب تفاسیر وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ایک شخص کا نام لیا گیا ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اس زمانے میں ایسے حالات ہوں گے، لیکن ایسے حالات اب بھی آ سکتے ہیں، ایسے اشخاص اب بھی آ سکتے ہیں، پہلے بھی تھے، اب بھی آ سکتے ہیں۔ تا قیامت حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، تو تم پیروی نہ کرو ہر
حلاف کہتے ہیں قسمیں کھانے والا، مہین کہتے ہیں ذلیل. یعنی دیکھیں یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں، تھوڑا سا میں اس کا تمہیدی مضمون بیان کر دوں. جو حق کو جھٹلاتا ہے اس کو اخلاق سے تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ تو نفس اس پر پوری طرح حاوی آتا ہے، پھر اس میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایسا شخص موجود ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں ایسا شخص موجود ہو، یا ایسی عورت موجود ہو، ایسی بھی ہو سکتا ہے نا. یعنی صرف مرد تو گمراہ نہیں ہوتے، عورتیں بھی گمراہ ہو سکتی ہیں. تو یہ صفات اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو یاد رہنی چاہیے. اور یہ صفات جو بیان ہو رہی ہیں یہ ایسی صفات ہیں جو رب کو ناپسندیدہ ہیں، رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہیں. لہٰذا اس میں سے ایک یا جتنی بھی صفات ہم میں پائی جاتی ہیں تو اس میں ہم دیکھیں گے اور اس سے ہم باز آ جائیں گے. یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے مضمون ہے، یہ مضمون میرے لیے ہے. قرآن کی میں نے آپ کو بتایا کہ ہر آیت کے آئینے میں آپ نے اپنی شکل دیکھنی ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، آیا میں ایسا ہوں یا اس کے خلاف ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں تفصیل بیان کر رہا ہے. حلاف بہت قسمیں کھانے والا، ہمیشہ جھوٹا شخص جو ہے وہ بہت قسمیں کھاتا ہے، مہین اور وہ ذلیل بھی ہوتا ہے. یہ اہل باطل کا تذکرہ ہو رہا ہے، وہ شخص جو رب کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور بلکہ حق کے خلاف زندگی بھی گزارتے ہیں اور حق کے راستے میں رکاوٹ بھی ڈالتے ہیں، یعنی اہل حق کے. ہو سکتا ہے ایک باپ ایسا ہو کہ وہ اپنی اولاد جو نیک ہے، جو سیدھے راستے میں ہے، اس کو رکاوٹیں ڈالے. تو بہرحال یہ صفات ذرا آپ نے دیکھنی ہوں گی. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. ہماز طعنے دینے والا، مشاء بنمیم چغلیاں کھانے والا. اب یہ چغلیاں کھانا جو ہے یہ مردوں کی نسبت جو ہے وہ عورتوں میں زیادہ وہ ہوتا ہے. چغلیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کی جو صفات بد ہوتی ہیں وہ آپ بیان کریں. اگر یہ تو غیبت ہے. اور چغلی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صفت آپ میں نہیں بھی ہے تو اس کی بھی آپ چغلی کھا دیتے ہیں، یار وہ تو ایسا ہے ایسا ہے. تو بہرحال یہ اچھی صفات نہیں ہے. ہمازن طعنے دینے والا، اور طعنے دینے والا مسلمان نہیں ہوتا. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بھی طعنے دینے کو پسند نہیں کرتا. اور دیکھیں یہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ باتیں آتی رہتی ہیں. ایک شخص جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ دیا ہوا ہے تو وہ طعنے دیتا ہے. بعض اوقات مرد جو ہے اپنی خاتون کو طعنے دیتا ہے کہ تمہارے ماں باپ ایسے تھے مثال کے طور پہ، اور وہ تو کسی کام کے نہیں ہے، تم کیا لائی ہو میرے گھر میں، اور تم اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے خاندان کو دیکھو، یہ سارے جو ہیں ایسے ویسے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے تانا جوئی. اور بعض اوقات عورت اگر وہ ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتی ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو طعنہ دینے والی ہوتی ہیں. مشاء بنمیم اور چغلی کھانے والی، یہ دونوں صفات ذمیمہ ہیں، اس سے باز آنا چاہیے ہمیں. مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا. خیر قرآن میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی مال کے خرچ کرنے کو بھی، یعنی مال کو بھی خیر کہتے ہیں اور نیکی کو بھی خیر کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اچھے کاموں کو. مناع للخیر، نیکی سے روکنے والا. یعنی ہو سکتا ہے یعنی دونوں معنی صحیح ہیں. بخیل، مناع للخیر یعنی مال اللہ کی راہ میں اللہ کی مرضی سے نہیں خرچ کرتا، بخیل ہے. مناع للخیر، ہر نیکی کے کام سے رکنے والا اور روکنے والا. معتد کے معنی حد سے بڑا ہوا، اسیم، گناہگار. تو یہ چیز بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اصل میں ہمارے دین کا سارا، ہم نے تو حق کو چھوڑ کے، سچی بات اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں.
اللہ ہمارا نہ مقصود ہے نہ اس کو بنانا چاہتے ہیں۔ گمراہ دنیا، ذلیل دنیا ہماری منزل ہے اور اسے ہم منزل بنائے رکھنا چاہتے ہیں۔ اس سے یعنی تائب ہو کے، دنیا داری سے تائب ہو کے رب والے ہم نہیں بننا چاہتے۔ تو پھر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں معتدن، آپ پھر حد سے ہر وقت تجاوز کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ معتدن کیا چیز ہے، حد سے ہم کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو منزل بنا لیا تو یہ تو اب نیکی کا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے۔ اب آپ کے یعنی نیک نیت بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کو منزل بنا کے زندگی اگر آپ گزاریں گے، آپ کے ہر کام جو ہے حد کے اندر ہوگا، آپ حدود اللہ کا خیال رکھیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یعنی آپ اگر صراط مستقیم سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہیں بنانا چاہتے اور دنیا داری کو آپ نے پسند کر لیا ہے، اب آپ کا ہر کام جو ہے حد سے تجاوز ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر آپ ریاکاری کے لیے یعنی اب للہیت تو رہی نہیں ہے نا، ایک جو بنیادی بات ہے یہ ذہن میں رکھیں، جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے آپ کا، اب آپ کا ہر کام جو ہے وہ حد سے تجاوز ہوگا۔ آپ نے تو ایک حد سے تجاوز ہی کر دیا نا، جس راستے پر چلنا تھا اس راستے کو آپ نے اپنایا نہیں ہے اور آپ نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ اب آپ کا اس گمراہی کے راستے میں جو بھی آپ نیک کام بھی کریں گے وہ حد سے تجاوز ہوگا یا اس میں شمار ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور اسیم جو ہے گناہگار، حد سے بڑا ہوا ہے یہ شخص اور گناہگار بھی ہے، اور گناہگار کے بھی میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ معنی بتائے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کی منزل اللہ ہو، جو راہ مستقیم پہ ہو، اس کا ہر کام نیکی ہے، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی کام ہو، چاہے آپ بیوی کے منہ میں نوالا دے رہے ہیں یہ بھی نیکی ہے، چاہے آپ بچوں کے لیے رزق کما رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے، اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے، دنیاوی تعلیم ظاہری، آپ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، جو بن جائے مرضی، تو یہ سارے نیکی کے کام ہیں اگر منزل صحیح ہے۔ اگر منزل غلط ہے اور آپ نے صحیح منزل کو ٹھکرا کے غلط مقصد کا انتخاب کر لیا تو اب آپ کا ہر کام جو ہے گناہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ آپ نے تو بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اعراض کر لیا، من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے اعراض کر لیا، تو اب آپ کا ہر کام جو ہے، خواہ وہ حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، چونکہ نیت آپ کی اب خراب ہو گئی ہے، آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی طرف آپ رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کی طرف پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ایک دنیا دار رہنا چاہتے ہیں، دنیا ہی آپ کی منزل ہے، اب ہر کام جو ہے آپ کا گناہ میں شمار ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جو آپ سانسیں لے رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔ عتل بعد ذالک زنیم، بڑا اجڑ، عتل کا معنی ہے درست خو، یعنی درستی سے سخت گو، اور اجڑ کا بھائی میں نے آپ کو معنی کیا ہے، اور اس کے بعد بعد ذالک زنیم، اس کے بعد وہ بداصل بھی ہے۔ بداصل کے دیکھیں یعنی کافی معنی ہو سکتے ہیں۔ بد اصل، اگر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہر وہ شخص جو اپنی فطرت سے ہٹ گیا وہ بد اصل ہے، وہ اپنے آپ کو بد اصل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو انسان ہے اور انسانیت کے راستے سے ہٹ جائے اور انسان اپنے آپ کو انسان نہ سمجھے تو حیوان سمجھے، تو پھر وہ حقیقت میں تو وہ بد اصل اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے نا۔ تو یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے ہماری، اور فطرت میں اسلام ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
ہر مولود جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ ہوتی ہے، انسان کی فطرت نیک ہے. یہ بڑا ہو کے اگر نیکی کی فطرت یعنی اسلام کو قبول کر لیتا ہے یعنی سوچ سمجھ کے، تو اب یہ تو انسان بن گیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین. یا اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآنی سے آپ کو میں بتاؤں دوسری جگہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کی مثال دی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے پاس دل ہے لیکن سوچتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن حق کی آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آنکھیں ہیں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی سی ہے. جانور مطلب مثال جانوروں کی سی ہے کہ جانور کو کوئی بات کہیں تو وہ سنتے ہی نہیں ہیں. جانور کوئی بات سننے کے لیے، اب گدھے کو اگر آپ سمجھائیں تو کیا وہ تو گدھا ہے، یا کوئی بھی جانور ہو وہ تو نہ سمجھتے ہیں نہ وہ دیکھتے ہیں. اور بہرحال تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل ہم اضل سبیلا، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. تو یہاں ذنیم کا اگر آپ اس معنی سے یعنی یہ معنی کہ ہر وہ انسان جو حق کے راستے سے ہٹ گیا ہے، حق کو قبول نہیں کر رہا، حق کی مخالفت کر رہا ہے، خود بھی حق کا مخالف ہے اور دوسروں کو بھی روکتا ہے نیکی سے اور سیدھے راستے سے روکتا ہے. اب اس نے اپنی بد اصلی کی انتہا کر دی ہے، یعنی یہ اب بد اصل بن گیا ہے. بد اصل، اس کو تو انسان بننا چاہیے تھا، اس کو تو اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا. اس نے شیطان کے سامنے سر جھکا دیا، اس نے نفسانی خواہشات کو اپنا رہنما بنا لیا یا نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا اور نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو اپنی معبود جو ہے اس نے بنا لیا ہے اپنی خواہشات کو. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اس کو ہم نے دیکھنا بھی ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ بھئی یہ انکان اچھا عتل درشت خو، اور اس کے بعد یہ مطلب اپنی جو بنیاد ہے اس کی، ہماری بنیاد تو اللہ ہے سامنے کرام، انا للہ ہے. اور اگر یہ اللہ سے منہ موڑ کے تو یہ اپنے آپ اپنی اصلیت سے بھی اس نے، انسان تو بڑا معزز ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بنی آدم کو عزت دی ہے، لیکن وہ عزت کے مقام سے اس نے اپنے آپ کو اپنے اعمال اور عقیدے سے یہ اپنے آپ کو بداصل ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ذنیم ان کان ذا مال و بنین. اب یہ ساری جو ہے یہ جو اچھی صفات نہیں ہے، جو راہ حق کی مخالفت ہے اور حق کو جھٹلا رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے، ذلیل ہے، تانے دے رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، نیکی سے رک رہا ہے. تو یہ کیوں؟ ان کان ذا مال و بنین، کیا اس لیے کہ یہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے؟ اکثر یہ دیکھیں سامنے کرام، میں آپ کو بات ایک کہوں کہ مال اور اولاد کی فراوانی جو ہے وہ بسا اوقات انسان کے لیے حق کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. آپ کے پاس اگر کروڑوں روپے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روپیہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ سہولیات زندگی بھی لے سکتے ہیں، اور پھر معاشرے میں آپ روپے پیسے والے لوگوں کو نظر آتے ہیں تو آپ کا ایک مقام، لوگ آپ کو ایک مقام دیں گے جو آپ کا مقام نہیں ہوگا.
آپ کو ایک بڑائی کا مقام دیں گے، آپ اس بڑائی کے زعم میں آ جائیں گے کہ میں بڑا ہوں یا میں بڑی ہوں، تو پھر آپ کا ایک خیال پیدا ہو جائے گا کہ میں نے اب اپنا حکم چلانا ہے دیگر لوگوں پر، اور میں تو بڑا معزز ہوں۔ تو یہ مال کی فراوانی جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں سامنے کرام۔ ساری زندگی ایک آزمائش ہے، اور اچھی حالت بری حالت بھی، یہ مضمون جاری ہے، لیکن میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین ولا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. Your Lord knows best who has strayed from his path, and he knows best the well-guided. فلا تطع المكذبين. So do not obey the deniers. ودوا لو تدهن فيدهنون. They would like you to compromise, so they would compromise. ولا تطع كل حلاف مهين. And do not obey any vile swearer. هماز مشاء بنميم. Backbiter, spreader of slander. مناع للخير معتد أثيم. Preventer of good, transgressor, sinner. عتل بعد ذلك زنيم. Rude and fake besides. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔